پڑھیں گے پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا احسن جزائے فی الدارین خیرا کثیرا کثیرا رضی اللہ عنہ و عنک فی الدنیا والآخرہ حسنۃ آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضی نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی اور پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے۔ آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے اور وہ ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا۔ مہربان پروردگار فرمائے گا تم پر سلامتی ہو اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ یعنی یہاں پر قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک دھماکہ ہوگا اور سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ کوئی اپنی وصیت کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ نہ وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جا سکیں گے، بلکہ وہ جو ہے کیا ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا بس وہ فرشتے جو ہے انہوں نے اپنا سور کو منہ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا اور وہ پھونک دیں گے، تو جیسے ہی وہ سور پھونکا جائے گا وہ فوراً اپنے قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یعنی ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سب کے سب دم سے قبروں سے نکل جائیں گے، گتھم گتھا ہو کر انسان بن جائیں گے، بالکل وہی شکلیں، وہی عمر، وہی سب کچھ، وہی انداز، وہی سارا سسٹم، اور اس طرح سے انسان اپنے ایک دوبارہ پیدا ہوگا، یعنی کہ دوبارہ آئے گا، اور اب وہ کبھی بھی موت اس کو اب نہیں آئے گی، بس موت ایک ہی دفعہ آنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پھر جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے، ناہید اپنا بند کیجئے ویڈیو، تو اس وقت وہ وصیت کریں گے اور ناہید سے اپنے گھر والوں کی طرف کہاں چلی گئی میں، سور پھونکا جائے گا اور وہ فوراً اپنے قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے کہ افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کیوں کہیں گے؟ جب دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو نتیجن جو اس میں جو ہے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پہلا ایک جب سور پھونکا جائے گا اور اس بے ہوشی کے عالم، یعنی کہ جو لوگ زندہ ہوں گے سب لوگ مر جائیں گے، جو لوگ دنیا میں ہوں گے چل پھر رہے ہوں گے، اور ایک جگہ پر تھا حدیث میں اس کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ لوگ بازاروں میں کپڑے خرید رہے ہوں گے، سبزیاں لے رہے ہوں گے، مطلب سب چیز کاروبار اپنا چل رہا ہوگا، اور ایک دم سے جو ہے نا سور پھونکا جائے گا اور وہیں پہ سب کے سب لوگ گر کے مر جائیں گے اور ان کی روح نکل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ سب کے سب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا حادثہ پیش آیا، اور اس وقت وہ کہاں کھڑے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے کسی شخص کا بس ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، جیسے اسپتال پہنچا دیا جاتا ہے، جب کچھ مدت کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے اور وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے
یہی حال اسی طرح سے لوگوں کا ہوگا کہ بالکل اجنبی اور دہشت گرد ماحول کو دیکھ کر پہلے جو بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ ہم تو آرام سے سو رہے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ یعنی یہ کون لوگ کہیں گے؟ یہ جنتی لوگ کہیں گے کہ میں تو آرام سے سو رہا تھا اپنی خوابگاہ میں، مجھے کس نے جگا دیا؟ انہیں کچھ اپنی موت سے پہلے کی کچھ خبر ذہن میں آئے گی نہ عذاب خبر، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ میں پہلے قبر سے اٹھ کر آئی ہوں یا قبر میں کیا ہوتا ہے یا عذاب کیا ہوگا، ان کو یہ سب کچھ یاد نہیں رہے گا۔ وہ قیامت کے ہونے آنکھوں کے مقابلے میں اس سے بس ایک خواب سمجھیں گے، یہ سب کیا تھا، یہ خواب تھا، کیا تھا یہ سب جو میں ایک دم سے دنیا میں مطلب دوبارہ جو میں زندہ ہو گئی۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے کہ افسوس ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ اب انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو وہی چیز ہے، جب ذہن پہ زور ڈالیں گے تھوڑی دیر کے بعد کہ میں کدھر ہوں، میں کہاں ہوں، ابھی اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے، کون سی دنیا میں ہوں، تو پھر وہ چیز جو ہے جو رسول کہا کرتے تھے ہم اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک عجیب سی حالت ہو جائے گی اور وہ اہل ایمان یا فرشتے انہیں مطلع کریں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی، بس یہ وہی دن آ گیا ہے جس کا اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ اور جب بھی رسول تمہیں اللہ کے اس وعدے اور اس قیامت کے دن سے ڈراتے تھے تو تم ہر بار یہی کہہ دیتے تھے وہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت؟ تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آ گئی۔ تو یہ تو ہم لوگوں کو بھی پتا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اللہ کی طرف سے قیامت ایک دن آئے گی۔ تو رسولوں نے سچ کہا تھا، اس وقت انسان کہے گا وہ بس ایک کیا ہوگی، ایک گرجدار آواز ہوگی، زوردار آواز ہوگی بہت زیادہ، اور اس کے بعد پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ اب سب سے بڑی اور خطرناک اور بہت معنی خیز اور بہت ہی وہ بات ہے کہ ہم نے عمل میرا کیا تھا۔ ساری کچھ جو ہے نا یہاں پر آ جاتی ہے بات عمل کی۔ کرنا ضروری ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ عمل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں، لیکن پتہ نہیں اللہ کب توفیق دے گا اور ہم کب عمل کریں گے۔ میری تو موت کا آ جائے گی ایک دم سے، تو اللہ نے مجھے توفیق ہی نہیں دیا تھا اس لیے میں نے عمل نہیں کیا، یہی کہیں گے نا ہم پھر۔ تو ہم نے کل کیا پڑھا تھا کہ یہ جو ہے تین چیزیں جو ہے ہمیں اپنے طرف گھیرتی ہیں، انسان اور جن اور شیاطین، انسان اور جن اور شیاطین، یہ تین چیزیں ہمیں جو ہے اللہ سے دور کرتی ہیں، اللہ کی آیاتوں سے دور کرتی ہیں، نیکی کے کام سے دور کرتی ہیں، قرآن کو پڑھنے سے دور کرتی ہیں، قرآن کی تفسیر جاننے سے دور کرتی ہیں، علم حاصل کرنے سے دور کرتی ہیں۔ نہ ہم سنیں گے نہ ہمیں عمل کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، تو یہاں پر تم کیا کر رہے تھے؟ وہی ملے گا تمہیں جیسا تم نے عمل کیا تھا۔ تم نے بہت زیادہ میٹھا ڈالا تھا تو بہت میٹھا بنا ہے، تم نے بالکل اس کے اندر نمک ڈال دیا تھا تو پھر کڑوا چکھو۔ تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم عمل کیسے کرتے۔ اور وہ سورہ والعصر میں کیا ہے کہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، لیکن اس میں جو پہلی چیز بتائی کہ ایمان لانے کے بعد کیا ہے، نیک عمل کرنا۔ والعصر میں تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کون جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو نیک عمل کے بغیر کوئی چیز کام نہیں چلے گی، تو ویسے ہی بدلہ ملے گا جو تم نے کسی پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اپنے بندے پہ، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تم نے خود اپنے آپ کو تیار کیا ہے آپ کے لیے۔ آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے، اتنی پیاری بات ہے، ایک دم سے منہ میں پانی آ جاتے ہم سب کے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اور ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ لیکن ہمارا عمل بھی پھر ویسے ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا کچھ وہ تو رہے کہ میں اللہ سے کچھ کہوں تو صحیح، کام میں غلط کر رہی ہوں اور میں کہوں کہ بس مجھے اللہ تعالیٰ آپ مجھے جنت سے فردوس دیتی ہیں، تو یہ ذرا سا مشکل ہے نا۔ تو اہل جنت وہاں کیا کریں گے، مزے اڑا رہے ہیں۔ وہ ان کی بیویاں چھاؤں میں ان کے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گی، یعنی کہ زوج جو ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہوں گے، چاہے عورت کو مرد ہوگا مرد کو عورت ہوگی، تو وہ وہاں پر کیا کریں گے، بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے
یعنی سسٹم ہے، ایک ایک چیز اللہ بتا رہا ہے. جب آپ کیونکہ عرب میں یہ قرآن اس وقت نازل ہوا تھا، اس وقت یہی سسٹم تھا، زمین پر تکیے لگے ہوتے تھے، گاؤ تکیا، اور قالین پر زمین پر بیٹھتے تھے لوگ، قالینوں پر، اور بڑے بڑے جو بادشاہوں کے درباروں میں. تو اسی چیز نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ دیکھو تم کو وہاں پہ یہ ملے گا، کیونکہ وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے نا، کہ جیسے جو چیز ہمارے زندگی میں گزری ہے وہ چیز اگر اللہ تعالیٰ کہے گا پہاڑوں میں تمہارے لیے اوپر گدے بچھاؤں گا، میں کہوں ہائے اللہ یہ کیسے ہوگا، یا آسمان اور زمین میں معلق کر کے میں تمہارے لیے قالینیں بچھاؤں گا اور تمہارے لیے انتظام کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا، تو ہم لوگ عجیب سے بولیں گے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ، پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نہیں حیرت کی انتہا ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی بات کرتا ہے. اب دیکھیں بار بار بتاتے ہیں عرب میں پانی کی کمی تھی، نہ کوئی دریا، نہ کوئی نہر، نہ کوئی سمندر، کوئی ایسی چیز نہیں، اور ریگستان ہی ریگستان، ریت ہی ریت، ریت ہی ریت، ریت، اور اتنی تیز دھوپ، نہ کوئی وہاں درخت، نہ سائے، بہت کم، کیونکہ بارش نہیں ہوتی وہاں پر. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں تمہارے لیے نہریں بہا دوں گا. بار بار کہتا ہے نا من تجری تحت الانہار فی خالدین فیہا ابدا، اور تمہارے لیے میں نہریں بہا دوں گا اور تم ہمیشہ وہاں پر رہو گے. اب اس وقت انسان نہر ہے کتنا اچھا ہوگا، پانی ہوگا، اف اللہ یہاں سے تو جان چھوٹے گی، اس ریگستان سے، اس گرمی سے، اس دھوپ سے، اف اللہ کتنی اچھی جگہ ہوگی. تو یہ مطلب اللہ اس کی نفسیات کے مطابق بات کرتا ہے تاکہ تمہارے کو سمجھنے میں آسانی ہو. جنت تو ایسی ہوگی کہ نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا، اس سے تھوڑا تھوڑا ٹچ دیا اللہ نے کہ دیکھو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا جنت. لیکن کیا جنت ہوگی، کیا جنت ہوگی، بس ادھر مرے اور بس پہنچ گئے آرام سے. آپ ادھر مرے اور ادھر پہنچ گئے، عمل کر لیا اچھا تو پھر ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ دیکھ لے گا اپنا حال، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو ہمیں کرنا کیا ہے، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کر لینا ہے، کیونکہ وہ دنیا تو میری اپنی ہے، اور اس دنیا، یہ بھی دنیا میری اپنی ہے، لیکن اس دنیا میں اگر ہمیں نہیں ملے گا تو آج بھی ملے گا، کل مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے پھر نکال دیتا ہے، کبھی بھوکا رکھتا ہے پھر کھانا دے دیتا ہے، کبھی بیمار کرتا ہے پھر صحت دے دیتا ہے، کبھی خوشی دیتا ہے پھر غم دے دیتا ہے. جہاں پر آتی اور جاتی رہتی ہے چیزیں، رکتی نہیں ہے، لیکن وہاں پر غلط چیزیں آئیں گی ہی نہیں. اتنا سکون ہوگا کہ کوئی حد نہیں. تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جایا کریں، سکون سے اکیلے کبھی بیٹھا کریں، موبائل کو الگ سائڈ میں رکھ کر بولے نہیں میں کچھ غور و خوض تو کر دیں کیا ہوگا یار. ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے یہ ہمارا موبائل. تو یہاں پر کیا ہوگا، ان کو بتایا جا رہا ہے ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگا ہوں گی، اور وہاں انہیں کھانے کو کیا ملے گا، میوے بھی ملیں گے، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا. اب میوے کا ذکر کیوں کر دیا اللہ نے، کیونکہ میوہ ذرا مہنگا ہوتا ہے، میوہ ذرا اسپیشل ہوتا ہے، اور میوے کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور ہر امیر اور غریب اس کو استعمال، مطلب ہر غریب انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے بنائی ہے، وہ چیز بہت ہی اس لیے نایاب ہے، تو دنیا میں بھی وہ نایاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز بہت زیادہ بنانی ہوتی ہے، گندم ہے، چاول ہے، اور اس قسم کی سبزیاں ہیں، تو اللہ نے بہت زیادہ بنائی ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہر وقت چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز کب بناؤں گا، کیسے دوں گا، کس کو کتنا دوں گا. تو میوے کا اس یہاں پر ذکر کیا گیا کہ میں تمہیں میوے بھی دوں گا، اور جو کچھ بھی تم طلب کرو گے وہ سب تمہیں وہاں پر ملے گا. تو یہاں پر مہمان نوازی ہوگی ہماری میں پروردگار کی طرف سے. اور پھر کیا سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اہل جنت کے مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. ہم لوگ بیٹھے ہیں سمجھے گاؤں تک کے آرام سے خوشی خوشی دل خوش ہے، سب بیٹھے ہیں، عورت مرد کا کوئی شرم حیا نہیں ہے، مطلب کوئی اس میں برائی نہیں ہے اگر ہم کسی مرد کے ساتھ بیٹھے. اب محرم نامحرم بھی ختم ہو گیا، اور یہ پردہ اور یہ بھی سب ختم ہو گیا. اب وہاں پر مزے کرو، کوئی کسی کے دل میں ایسی برے خیالات آئیں گے ہی نہیں. جیسے ہم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی خیال نہیں آتا، اس طرح ہم سب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہمیں کسی کا کوئی ایسا گندا خیال نہیں آئے گا. تو وہاں پر کیا ہوگا، مہربان کی طرف سے کیا ہوگا، ان کو سلام کہا جائے گا. آئیں گے فرشتے، کون آئے گا پتہ نہیں کون آئے گا، اور کون سے نبی آئیں گے یا فرشتے آئیں گے، کیا ہوگا، کون سا سسٹم ہوگا، اور آپ کو سلام کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، میرا نام لے کے، آپ کا نام لے کر آپ لوگوں کا. تو پھر کتنی پیارا مطلب وہ سین ہوگا. ہے غم لگتا ہوگا کہ دور ہو گیا، کتنی دنیا میں ہم لوگ مصیبت میں تھے، کتنی پریشانیاں آزمائشیں، اور ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، یا اللہ پتہ نہیں خبر میں کیا ہوگا، یا اللہ پتہ نہیں میری موت کیسے آئے گی.
تو کتنا یہاں پر ہر وقت انسان فکر مند رہتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ سکون سے ہوں گے بیٹھے ہوئے اور سلام کہا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے سلام فرشتوں کی طرف سے ہو یا بالواسطہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں، کیونکہ عالم آخرت کا احوال جو ہے عالم دنیا جیسے نہیں ہوں گے. اس طرح سے دنیا میں کوئی شخص بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ دیکھو اللہ جا رہے ہیں، وہ دیکھو اللہ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا، ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ نے کہا کہ ان کائنات سے مجھے پہچان. نظریں آنکھیں اس کو پا لیتی ہیں اور وہ آنکھوں کو پا لیتا. وہ ہے نا ایک طرح سے کوئی سینٹینس تھا قرآن کی، نگاہیں اس کو پا لیتی ہیں اور وہ نگاہیں اس کو نہیں پاتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. ہاں یہ تھا، نگاہیں اس کو نہیں پاتی، یعنی ہماری نگاہ اللہ کے اوپر نہیں پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بارے میں غور و خوض کر رہا ہے. ان پھلوں کے ذریعے، ان نباتات کے ذریعے، سورج چاند ستاروں کے ذریعے، ان کائنات کے ذریعے، یا آفاق کے ذریعے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، مگر جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھ سکیں گے جیسے ہم یہاں پر چاند کی طرف دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم چاند ہم دیکھتے ہیں اس طرح ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے وہاں جا کے انشاءاللہ. اور ہماری راحت ہمیں محسوس ہوگی. راحت مانے کیا؟ سکون، خوشیاں، سکون، اتنی عافیت. جیسے کوئی کبھی کبھی دنیا میں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے، آپ کا رزلٹ اتنا اچھا آیا، آپ کا وہاں ایڈمیشن ہو گیا، آپ کو وہ مقصد پورا ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ راحت محسوس ہوتی ہے اندر سے انسان کو. تو اس دنیا میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ ان سے کلام ضرور کیا. اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا، دیکھا نہیں، کلام مطلب آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ. کون بلا رہا ہے؟ کون بلا رہا ہے؟ مجھے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کون بلا رہا ہے؟ آواز آئی تھی کوئی. تو یہ آواز سے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. اور اسی طرح عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اہل جنت اور اہل جنت کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ایک ممکن ہے. ہم اللہ سے بات کریں گے، اللہ ہم سے بات کرے گا. کیا بات ہو، کیا بات ہو. اللہم صل جنت الفردوس واعوذ بک من النار. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، آمین. تو وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے، وہ مہربان پروردگار فرمائے گا تم پر سلامتی ہو، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، چھٹ کر الگ ہو جاؤ. تم الگ، وہ الگ، عمل کرنے والے الگ، بے عمل کرنے والے الگ. اور جو کبھی کبھی عمل کرتے ہیں کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو تو پھر بیچ کی راہ ہو گئے. اعراف والے انتظار کرو، ابھی تمہارا رزلٹ نہیں آیا ہے. اگر اس میں بھی تمہاری نیکی زیادہ ہوگی، اتنا سب ایک ذرے کے برابر بھی، تو پھر شاید پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا. ورنہ پھر حساب پہلے جاؤ جہنم کی سیر کر کے آؤ، پھر میں تم کو نکال کے جنت میں لے آؤں گا. لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی ایک دن کے لیے جہنم میں جائے. تو یہاں پر کیا ہے؟ میں اے مجرموں آج تم الگ کر، چھٹ کر الگ ہو جائے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ دنیا میں مجرم اور فرما بردار سب ملے جلے رہتے ہیں، ہم لوگ سب ایک ساتھ رہتے ہیں نا، گٹ مٹ رہتے ہیں. اور ایسا ہی ممکن ہے کہ باپ مجرم ہو اور بیٹا اللہ کو فرما بردار ہو، ہے نا، اور ایک ہی جگہ رہتا ہو. اب ہمیں فوراً یاد آ گیا ہوگا، آپ لوگوں کو بھی شاید آ جائے، اللہ کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد نہیں آ جا. آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بیٹا جو ہے، پتا چلا باپ جو ہے وہ ہے اور بیٹا جو ہے وہ ہے نہیں ہے، ایمان لایا، تو وہاں پر یہ صورت نہیں ہوگی. وہاں اس سب کا نسب ہوگا نہ، وہاں کوئی نسب ہوگا، بلکہ مجرموں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے فرما برداروں سے الگ ہو جائیں. یعنی کہ باپ بیٹے سے الگ ہو جائے، فلانے فلانے سے نہیں. جو فرما بردار ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، جو گنہگار ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں. تو اور جن لوگوں کو وہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے وہ خود دیکھ لیں گے کہ آج ان کو کیسی کیسی نعمتیں اور آرام مہیا کیا گیا. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے گروہ مجرمین تم باہم مل کر ایک ساتھ رہو آپس میں، بلکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں باہم مل کر نہ رہو، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تم لوگ دونوں، اب الگ الگ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم سے انفرادی طور پر ٹھیک ٹھاک اب یہ میں بات درست کرتا ہوں. میں تو ایسی اپنی طور پہ میں سوچ رہی تھی ایک دفعہ کہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ سب مسلمان ہی ہوں گے، لیکن کوئی دنیا میں بہت جھوٹ بولتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی شراب پیتا تھا، مستقل شراب پیتا تھا، توبہ بھی نہیں کرتا تھا، کچھ جو ہے کوئی اور کام کرتا تھا، زنا کرتا تھا بہت زیادہ، یا کوئی اور بہت سارے جو بھی گناہ کام ہے سارے بہت سارے کرتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرے گا کہ چلو بھائی جھوٹے سب ایک طرف ہو جاؤ، غیبت والے لوگ ایک طرف ہو جاؤ، قتل کرنے والے لوگ ایک طرف ہو جاؤ، فلانے سب ایک طرف ہو جاؤ. تو مجھے تو ایسے لگے گا، لگتا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو سارے مسلمان ہی ہوں گے، اس کے اندر مسلمان ہی تو یہ کام کرتے ہیں. کافر کو تو میں بات ہی نہیں کر رہی نا، کافر تو آزاد ہے، لیکن مسلمان کو تو اجازت ہی نہیں ہے کرنے کی. لیکن یہ کام تو مسلمان کرتے ہیں. جھوٹ مسلمان کا بولتا ہے، دھوکہ مسلمان دیتا ہے، فریب مسلمان کرتا ہے، دوسروں کے مال ہڑپ وہ کرتا ہے، دوسروں کا حق وہ نہیں دیتا ہے، یتیموں کا حق نہیں دیتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حق نہیں دیتے ہیں، بچوں کے حق جو ماں کا حق ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی کام ہے. ہم تو ابھی گھریلو عورتیں ہیں تو ہم گھریلو کی ہلکی ہلکی باتیں کر رہی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حق مارتا ہے انسان ایک دوسرے کا. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کھڑا کر دے گا؟ تو پھر بچے گا کون؟ مجھے تو لگتا ہے مسلمانوں کی تعداد میں سے بچے گا کون؟ لیکن پھر وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے ابھی میرے واقعہ کی، کہ جو وہ اگلوں میں سے بھی ہوں گے، پیچھوں سے بھی میں سے بھی ہوں گے. کون؟ دائیں ہاتھ والے. یعنی قیامت سے پہلے پہلے بھی دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کافی ہوں گے. اس کا مطلب ہے کچھ بہتری ہی لگے گی کہ ہو جائے گی. تو لیکن کافی زیادہ تعداد میں لوگ، میں یہی کہہ رہی ہوں، اب جیسے جھوٹوں کا دروازہ بھی ہوگا جہنم میں جانے کا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. باب کذاب، جو جھوٹے ہوں گے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ سب حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں. ابھی کیا چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی بولتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بھی بولتے ہیں. چھوٹے جھوٹ کیا ہے؟ میں کل آؤں گی اور میں نہیں آئی کل. اچھا میں بھی کرتی ہوں، میں نے نہیں کیا. اچھا میں ایسے ہو جائے گا اور مطلب تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو ہمیں ان سارے جھوٹوں سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی جھوٹ نہ ہو. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا نا کہ ایک بچی کو اس کی ماں نے اس کو بلایا کہ ادھر آؤ، میرے مٹھی میں دیکھو ایک چیز ہے، ادھر آؤ میں تمہیں دیتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا ہے تمہارے پاس کہ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے دکھایا. کہنے اچھا پھر ٹھیک ہے. ورنہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے. یعنی تم نے بچوں کو تو ہم لوگ بہت مائیں کرتی ہیں کہیں، اچھا ہم تم کو وہاں لے کے جائیں گے، اچھا ہم تمہیں گھمانے لے جائیں گے. جھوٹ. تو بچنے کی کوشش کرے. یہ چھوٹی 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 برائیاں جو ہے ہماری ڈھیر بن جائیں گی آخرت میں. اور ہم لوگ اس کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ضروری چیزیں. جھوٹ کبھی نہ بولا کرے، بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولا کرے. ان کو سمجھا دیا کرے کہ ہاں بیٹا میں جا رہی ہوں، مگر جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، تو میں نہیں جا رہی ہوں، میں جاؤں گی ابھی، لیکن تم اگر رو گے تو میں تمہیں اور پٹائی لگاؤں گی یا میں تمہیں سزا دوں گی. تم رونا نہیں، پھر میں تمہیں نہیں بتاؤں کوئی بات کہ میں کیا کروں گی، میں نہیں جاؤں گی، پھر میں آپ سے پیار نہیں کروں گی آپ کو جس طریقے سے بھی. لیکن ان کو ہمیشہ سچ بات بتایا کریں. تو یہاں پر کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ الگ ہو جانا پڑے گا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں آگے. تم الگ ہو جاؤ مجرموں، تم الگ ہو جاؤ. اے بنی آدم، ہم سب کو کہا جا رہا ہے اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا سری دشمن ہے. اب بتائیں ہم لوگ سب لوگ، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یا رب العالمین آپ نے بالکل کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. وہ تمہارا سری دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. اب تو یہ بڑا مشکل ہے بھائی. اب یہاں پر کیا ہے، شیطان کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے، عبادت کے لفظ دو معنی ادا کر رہا ہے. یہاں پر عبادت کے جو لفظ ہے دو معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ایک ہی کی عبادت بمانی اطاعت سے لیا جاتا ہے. عبادت کرنا یعنی اللہ کی بات کو ماننا، اطاعت کرنا، اطیع اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، ایک چیز ہو گیا. اور کیونکہ شیطان کی عبادت تو کوئی کیا کرے گا، اس پر تو سب لعنت ہی بھیجتے ہیں. اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ آج تک اللہ کے سوا جتنے بھی معبود کی عبادت کی جاتی رہی ہے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہی کی جاتی. اس معبود کو پوج رہے ہیں، اس معبود کو پوج رہے ہیں، اس معبود کو معبود بنا لیا. تو وہ کیا ہے، کیوں ہوا ایسا؟ کیسے؟ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ اس معبود کی عبادت کریں، پوجیں اس کو؟ شیطان نے بتایا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا. شیطان نے کہا تھا کہ ایک خدا تو ہو ہی نہیں سکتا، 4 خدا ہوں گے، 10 خدا ہوں گے، ایک بارش برسائے گا، ایک سورج دھوپ نکالے گا، اور ایک جو ہے وہ لوگوں کے مسئلے حل کرے گا، ایک رزق دے گا، ایک اولاد دے گا. تو بھی اولاد والے کے پاس جاؤ، یہ معبود سے مانگو نا. ایک معبود تھوڑی سب کچھ کر سکتا ہے.
اگر اللہ دو ہو جاتا، ایک اللہ کہتا بارش ہوگی، ایک کہتا نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں یہ ہے کہ آج تک اللہ لہذا فی الحقیقت یہ شیطان ہی کی عبادت، اور ہماری جو رات کی بھی کلاس چل رہی ہے وہ زیادہ تر اسی طرح ہی چل رہی ہے کہ شیطان ہی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہو گیا اچھا جی، اور عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ سیدھے راستے کی تفصیل میں بتاتے ہیں، یعنی کہ تمام شریعت کو ماننا، عبادت اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حکم کو ماننا، سیدھے راستے کی تعریف ہے، صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس میں شرک کے تمام قسم کی تردید کی جا رہی ہے، تو ختم کیا جا رہا ہے، کسی بھی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں آ گئی۔ سیدھا راستہ ہے وہ تو تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ مطلب صاف پتہ ہی ہم لوگ کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے عہد لیا تھا نا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا ہے، اور ساری روحیں ابھی بھی اللہ کے پاس موجود ہیں، جو دنیا سے چلی گئی ہیں اور جو دنیا میں آنے والی ہیں، وہ تمام روحیں اللہ کے پاس موجود ہیں۔ تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کا آخری جو بچہ پیدا ہوگا ان تک کی روح کو اللہ نے ایک جگہ جمع کر کے رکھا، اور پھر ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر اللہ نے سمجھنے سوچنے کے لیے ہمیں عقل دی۔ اب تم سوچو سمجھو کہ اللہ کیسے ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کون ہے، عقل دی ہے میں نے تمہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس عہد کو یا دہانی کو اپنے رسول اور کتاب بھی بھیجتا رہا کہ تم بندگی کس کرو گے؟ اللہ کی، کیونکہ تم نے کہا ہے الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا کون ہے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ الستُ بربکم، اس نے کہا قالوا بلی شہدنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ رب پالنے والا، پوسنے والا، پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا، بڑا کرنے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، تمام کل کے کل اختیارات تو رب کے پاس ہیں۔ تو جب ہم رب ہے ہمارے پاس، تو اس کے ہمیں کیسے پتا چلے گا رب ہے؟ کیونکہ ہم نے تو لاشعوری طور پر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب الستُ بربکم کہا تھا کہ ہاں آپ ہی میرے رب ہے، قالوا بلی شہدنا، ہم نے کب کہا تھا؟ اس کے لیے اللہ کے رسول آئے، نبی آئے، کتابیں آئیں، اس میں اللہ نے بتایا کہ تم سے ہم نے وعدہ لیا ہے اور تم سب کے سب انسان میری بندگی کرو گے۔ اس میں ہم نے کیا کیا؟ خاندان قبیلے الگ الگ کر دیے، میں کوئی ہندو بن گیا، کوئی کافر بن گیا، کوئی مشرک بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی مسلمان بن گیا، کوئی مومن بن گیا، کوئی منافق بن گیا، یہ ہم نے اپنی طرف سے کر لی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم کو عقل نہیں دی میں نے؟ تو کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں، شیطان نہیں کر سکتا، انسان نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں؟ تو تمہارے اندر عقل نہیں دی تھی میں تمہارے لیے کتابیں نہیں بھیجتا رہا، تورات بھیجی، انجیل بھیجی، زبور بھیجی، میں نے کتنی کتابیں بھیجی، قرآن بھیجی میں نے، اور قرآن ابھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی ہمیں اللہ نے 4 کتاب پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اس سب کتاب کو اللہ نے منسوخ کر دیا، اس کو ایک سائٹ پر کر دیا، چلو بھائی ایک کتاب پڑھ۔ پوری زندگی میں ہم ہزاروں کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، پری نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی تک، ایک کتاب کا وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں جو ایک کتاب ہم کو پڑھ کر آخرت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، اس کتاب کا ہم حق ادا نہیں کرتے۔ اس کو ہم تفریح سمجھتے ہیں، اس کو ہم فیشن سمجھتے ہیں۔ میں درس میں جاتی ہوں، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ سینے پہ دوپٹہ ہے، نہ لباس ایسا ہے، نہ کردار ایسا ہے، نہ اخلاق ایسا ہے، نہ زبان ایسی ہے، نہ رہن سہن ایسا ہے، نہ گھر میں بچے ویسے ہیں۔ فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو درس میں جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں شیطان بنی آدم کی کثیر تعداد جو ہے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا کیسے بن گئے اتنے سارے یہودی اور نصرانی۔ یہودی بھی تو پہلے مسلمان ہی تھے، ان کے پاس بھی تو کتاب تھی، سب کے پاس تو کتاب اللہ نے بھیجا تھا، پھر وہ کیوں بن گئے نان مسلم؟ تو یہاں پر کیا کثیر تعداد جو ہے نا شیطان کی زد میں آ گئی۔ اب ہم لوگ اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان نہ اچک لے کہیں، اور اچکنے کے لیے بہت دجالی دور آ چکا ہے، فتنہ بے انتہا امنڈ کے گھر پہ آ رہا ہے۔ جو باتیں ہمیں کبھی نہیں پتا ہوتی تھی وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی 7-8 سال کی عمر سے پتہ چلنا شروع ہو گئی۔
تو دجال اپنے میں کامیابی حاصل کر رہا ہے، شیطان کامیابی حاصل کر رہا ہے، اور ایک فائٹ ہے ہم مسلمانوں کی اور کافروں کی اور شیطان کے ساتھ، ہماری ایک فائٹ، ایک جنگ چل رہی ہے۔ ہر ماں پریشان ہے اپنے بچوں کو لے کر، کیا کروں ان کے ساتھ۔ گھر تو صرف نہیں ہے نا، باہر تو نکلیں گے نا، یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، اسکولوں میں پڑھیں گے تو صحیح، آفس میں تو جائیں گے، عورت مرد تو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں نا، کیوں بیٹھتے ہیں ایک ساتھ؟ کیوں ایک ساتھ کی تعلیم لیتے ہیں لڑکے لڑکیاں، جوان لڑکیاں، جیسے دونوں کے اندر آگ بھری دی ہے، کشش ہوتی ہے۔ سب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ قرآن کے اندر کہ کشش اللہ نے رکھی ہے جوڑ کے اندر۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ایک میگنیٹ ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے انسان ایک دوسرے کے ساتھ، میگنیٹ کی طرح کھینچ کے چلا رہا ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے جوان بچوں کو انہی اسکولوں، کالجوں، مدرسے میں پڑھانے پر مجبور ہیں، لیکن اگر ہم نہیں پڑھائیں گے تو پھر دنیا رک نہیں جاتی ہے۔ ایک بڑی اچھی فیملی ہے، کبھی موقع ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی، ان کے 30 بچے تھے، زندہ رہ گئے ہیں 20-25۔ اس کی کہانی میں کسی اور دن سناؤں گی آپ۔ کوئی بچہ ان کا پڑھا لکھا نہیں، چھوڑیں، اور ماشاءاللہ سب ایک سے ایک اپنی اپنی جگہ پہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر کیا ہے، تو پھر تمہاری جہنم جو ہے منتظر ہے، کیونکہ ایک کثیر تعداد کو شیطان نے اپنی طرف گھیر لیا ہے۔ رسولوں کی دعوت سے انکار کرو گے، اس کی ضد کیا ہے، اب جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر رسول کے اس سے انکار ہو گئے تم، یا پھر تم اس پر انکار ہو گئے، آپ پر اس کی عبادت نہیں کیا، تو پھر تو تم گئے۔ یہاں پر کیا ہے، میری عبادت کرنا، یہی تمہارا سیدھا راستہ ہے۔ نہیں اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا سری دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ ہی کیا پڑھ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بول کچھ رہے ہیں، دیکھ کسی اور کی طرف رہے ہیں، سوچ کہیں اور رہے ہیں۔ آپ کسی کو سامنے بٹھائیے نا اور کوئی بات کیجیے، اور اگر اس کی سوچ، اس کا دماغ کہیں اور ہوگا، ہم کہیں گے بھائی آپ میری بات سن بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح ہم اللہ سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں پر کیا ہے ہمارا، تم سوچتے نہیں ہو، وہ تم میں سے ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی شیطان کا یہ کام، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ ہم عمل صالح کریں گے تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے جہنم سے۔ اگر عمل صالح نہیں کیا تو پھر کیا کام۔ آج اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کہے گا آج اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، میری اطاعت نہیں کرتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، سنتے نہیں تھے، حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے، دین کو قائم نہیں کرتے تھے، تامرون بالمعروف کا کام نہیں کرتے تھے، خلیفہ اور سب چیزوں کا کام تم نہیں کرتے تھے۔ تم سمجھتے تھے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی میرے لیے کافی۔ اب میں بتاتا ہوں، اب تو ٹائم ہی ختم، اب اللہ تعالیٰ اب آپ کیسے بتائیں گے، ہمیں پتہ ہے آپ کیسے بتائیں، سوائے چھتر لگانے کے علاوہ آپ کیسے بتائیں۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، کیا بات، کیا بات، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے۔ یعنی کہ جب مجرم جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بجائے وہاں اپنے حزب عادت جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے مطر کو پہچانتا ہے، پھر اس پر شہادت قائم کی جائے گی، اور ان شہادتوں کو گواہوں کے لیے بھی جھٹلا دیں گے کہ نہیں، اگر شہادت پیش کیا جائے گا، گواہ پیش کیے جائیں، گواہ کو بھی جھٹلا دیں گے۔ اب کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، زبان کی قوت گویائی سلب کر لے گا، زبان کی قوت گویائی سلب کر لے گا، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کی قوت میں گویائی دے دے گا، عطا کر دے گا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں قوت گویائی عطا کر دی جائے گی، جو ان کے اعضاء جن کے انہوں نے گناہ کا کام سر انجام دے رہے تھے، اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یا اللہ، آنکھیں میری بول رہی ہوں گی، کان سے آواز آئے گی، چمڑوں سے آوازیں آئیں گی، جب ان کے اپنے اعضاؤں کی گواہی کے مطابق ان کے جرم جب ثابت ہو جائے گا، اب تو تم جھوٹ نہیں بول سکتے نا، تمہاری تو جسم گواہی دے رہا ہے سارا کچھ، تو پھر کیا ہوگا، وہ ان گواہیوں کے دینے والے اعضاء کو مخاطب کر کے پوچھیں گے، کر کے کہیں گے ظالموں، ہم نے تمہیں بچانے کے لیے ہی تو جھوٹ بولا تھا، پھر تم نے یہ کیا ظلم ڈھایا۔ یہ اعضاء انہیں جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے قوت گویائی بخش دی ہے، جس کی ہر چیز کو جس طرح اللہ نے بخشا ہے، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم صحیح گواہی نہ دیتے۔
اللہ نے مجھے بولنے کا حکم دے دیا، میرے اندر سے آواز دے دی، جیسے میری زبان سے آواز نکلتی اس طرح میرے اعضاء سے آواز نکلتی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے اعضاء کو تو اللہ نے گویائی دے دی۔ ابھی اپنی مرضی سے یہ انگلی بولے گی، ہاتھ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے نا۔ آپ بولیں چاہے جتنا اس کو مارے پیٹے، کریم لگائے اور فاؤنڈیشن لگائے، جو کرنا ہے کرے، وہ کچھ نہیں بولے گا۔ لیکن جب اللہ کو AI دے دے گا تو پھر تو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے پاؤں اور ہاتھ اس کی گواہی دیں گے، جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آئے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ دیکھ سکیں گے، وہ آگے کی طرف بڑھیں گے کہ میں کچھ دیکھوں تو صحیح، نظر تو کچھ ہے، لیکن وہ ایک کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کی بینائی بھی اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا۔ وہ چاہیں تو گناہوں کے کاموں کی طرف آگے بڑھ بھی نہیں سکیں گے اور انہیں کچھ بھی سجائی نہ دے گا۔ اس طرح جیسے انسان کو ایک فالج آ جاتا ہے یا اپاہج بن جاتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے، بالکل اس طریقے سے وہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے بستر پر ہی اپنے ہاتھ پاؤں کو رگڑتا رہے گا اور اس کا خلیہ بگڑ جائے گا اور تمام قوتیں مل کر اس کی جسم کی ختم ہو جائیں اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اف خدایا، قیامت کا پورا ذکر ہے یہاں پر، اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ گواہی دیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں کیونکہ ہم دیکھ سکیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر انہیں مسخ کر دیں، ان کی جگہ پر ان کو مسخ کر دیں، جیسے پیس دیں، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پورا گوشت کچلا گیا، اس کے چہرے کا پتہ ہی نہیں چلا اس کا چہرہ کون ہے، یہ ختم ہو گیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب ٹائر چل گیا، جو بھی سمجھ لیں آپ لوگ تصور کر رہے ہیں اس چیز کا، اس کو مسخ کر دوں گا میں، عجیب سا اس کو پیس کے رکھ دوں گا، قیمہ جیسے اس کا نکل رہا ہوگا، پھر نہ یہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے۔ بس یہیں پر ختم کرتی ہوں، یہ ختم ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا، اب قیامت کا پورا منظر ہے، اور اس کو اپنا سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، کسی مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ اللہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فکر کرنے والا بنائے، صرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے، جنت الفردوس دے دے، گناہ کا کام کرتے جائیں اللہ ہمیں جنت الفردوس، اللہ گناہ کا کام کرتے جا رہے ہیں ہمیں جنت الفردوس، ایسی باتیں نہیں کریں۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر گناہوں سے بچا لے، اللہ آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہم سے پورا کروا دے، اے اللہ آپ نے مجھے اپنا نائب بنا کے بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اللہ ہم سے وہ کام لے لے آمین۔ اور ہمیں وہ کام سجھا دے، ہمارے لیے آسانی کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرف ہمیں شیطان گھیرنے میں لگا ہوا ہے، انسان گھیرنے میں لگا ہوا ہے، کہیں پر ہمیں پنپنا آسان نہیں ہے اس دنیا میں۔ اے اللہ آپ ہی کی طاقت ہے جو آپ ہمیں بچا سکتے ہیں، ہم بچنا چاہتے ہیں میرے رب، آپ ہمیں بچا دیجیے، ہم اس دنیا کی گندگی میں ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ آپ کی کتابوں میں ہم نے اتنی خطرناک باتیں پڑھی ہیں، ایسی ایسی باتیں آپ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اب تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کھول کھول کر آیتیں تمہارے سامنے رکھ دی، ایک ایک بات میں نے بتایا، جیسے ایک اچھی ماں ہوتی ہے نا، ایک ایک بات اپنے بچے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے ہیں، ایسے 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 کرنا، ایسے کرو گے تو ترقی پاؤ گے، ایسے کرو گے تو یہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ میں نے کھول کھول کر تمہارے سامنے آیتیں رکھ دی ہیں، مگر تم ہو کے غفلت میں پڑے ہوئے، کیونکہ میں نے تمہیں عقل اور شعور بھی عطا کیا ہے، صرف دنیا کے مزے، دنیا کے مزے، دنیا کے مزے، دنیا کے مزے، مال جمع کر لو، مال جمع کر لو، اور ملے گا اور ملے گا اور ملے گا۔ یہ وہی مال ہے جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کچھ ملے گا۔ وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔